احادیث مبارکہ میں بھی حصول علم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جہاں علم کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا، وہاں علم کے پھیلانے پر بھی زور دیا۔ صرف علم کو حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، کتمان علم سے منع فرمایا گیا ہے۔ علم کو چھپانا نہیں ہے، علم کو پھیلانا ہے۔ قرآن و حدیث ہم تک کس طرح سے پہنچا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، پھر تبع تابعین سے، پھر اسی طرح علم یعنی قرآن اور حدیث اور اس کے ساتھ جو دیگر کتابیں مدون ہوئیں، وہ فرداً فرداً ایک فرد سے دوسرے فرد میں، ایک قوم سے دوسرے قوم میں نسلاً منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے بخل سے کام لیا ہوتا، قرآن و حدیث کو چھپا لیا ہوتا یا کتمان علم کیا ہوتا، علم کو پھیلانے میں سستی کی ہوتی، تو آج ہمارے پاس اتنی کتابیں نہ ہوتی، آج ہمارے پاس اتنا علم نہ ہوتا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیا جائے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت تک بہت سارے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے، ان تک قرآن اور حدیث کا علم پہنچانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم لوگ جو موجود ہو یہاں پر مجھے سن رہے ہو، وہ میری باتوں کو آنے والے لوگوں میں منتقل کریں۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ ناموجود کو، جو موجود نہیں ہے یعنی کہ جو غیر موجود ہے، اس تک میرا پیغام پہنچا دے، اس تک دین اسلام کی تبلیغ کر دے۔ اسی طرح کی بات ایک اور موقع پر ارشاد فرمائی، بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، مجھ سے سن کر آگے پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل کیا، قرآن کو اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سیرت طیبہ کی صورت میں ہم تک لفظ منتقل ہوئی ہے۔ ایک لفظ کی بھی انہوں نے تحریف نہیں کی، حذف نہیں کیا، بخل سے کام نہیں لیا، سستی سے کام نہیں لیا، علم کو یوں ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ سب باتیں علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، پھر ان کو علم عطا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک علم پہنچائیں، اور اسی طرح ہم تک علم پہنچا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان کو اس چیز کا علم دیں، ہم اپنے دین کی اشاعت و تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خیر امت کہا ہے، کیونکہ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جب کسی کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب نہ تو خود ہوگا نہ کسی دوسرے کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ایک مسلمان کا فریضہ اول ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور پھر اس کی اشاعت کرے۔